السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود، کیفے اقتصاد میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے کہ ہمیں ایٹم بم چاہیے، ایٹم بم ضروری ہے یا ہماری اقتصادی ترقی ضروری ہے، ہمیں اچھی اکانومی چاہیے۔ ایک ٹویٹ میں نے کی تھی، ایک مسلم لیگ نواز کے بڑے میڈیا پرسن ہیں، ان کے سیل کے عمار مسعود صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو جو جھگڑا چل رہا ہے ایران کا، اسرائیل وغیرہ کا، امریکہ کا، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ورنہ ہمارا بھی اسی طرح کا کوئی حال ہونا تھا اور ہم پہ بھی حملہ ہو جانا تھا۔ بلکہ انہوں نے اس طرح کی ایک ٹویٹ کی، تو اس کے جواب میں نے لکھا کہ یہ ایک ایڈیاٹک لائن آف آرگیومنٹ ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے جب تک آپ کی اکانومی نہیں ہوگی۔ یو ایس ایس آر کی میں نے اگزامپل دی، سوویت یونین کی اگزامپل دی کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار جو تھے وہ یو ایس اور نیٹو سے کل ملا کے بھی زیادہ تھے، ان کی افواج جو ہے کنونشنل فورسز وہ بھی ان سے زیادہ تھی یو ایس اور نیٹو سے ملا کے، لیکن آخر میں ان کی اقتصاد نہیں تھی تو وہ نہیں بچ سکے، اور ان کے یو ایس ایس آر سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو ایک تو میں نے ایک وہ کیسے کہتے ہیں نا، معصوم سی ٹویٹ کی تھی، وہ معصومانہ سوال والا، تو یہ میں نے ایک معصوم سی ٹویٹ کی تھی، لیکن اس پہ بڑا ریئیکشن ہے، زیادہ تر پازیٹیو آیا، لوگوں نے اس کے اپریشیٹ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن بہت سا جو ریئیکشن آیا وہ نیگیٹو بھی تھا۔ نیگیٹو تھا کہ اس میں ایک عاشر عظیم صاحب ہیں ہمارے پی ٹی وی کے پرانے ایک فنکار، دھواں ڈرامہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی تھی، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، نون فار ہز ٹویٹس، وہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دی کہ جی یہ بلشٹ ہے۔ بہت سے اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کچھ جانے مانے لوگ تھے، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آئی نیڈ ٹو کلیئرفائی دس۔ تو ایک یہ شارٹ سا ایک ایکسپلینر ہے، اس پہ میں بنیادی طور پہ اس ایشو کو ایکسپلین کرنے کی، اس کا کانٹیکس ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا پس منظر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو امید ہے کہ یو بی ود می ٹل دا اینڈ۔ تو جلدی سے ایک دو چیزیں اس سے پہلے کہ جو اعتراضات ہیں، اور اعتراضات کیا کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک ایکیوزیشن، وہ اعتراض بھی نہیں تھا، ایکیوزیشن ہے کہ الزام لگایا گیا کہ جی میں ایک یوتھیا ہوں، یا ابھی کچھ دن پہلے وہ 2 نمبر پروفیسر ہے احسن اقبال، بیہودہ آدمی، اس نے بھی ہے کہ جی تم یوتھیا اور تمہارا لیڈر جو ہے جیل میں ہے۔ جب آپ کے پاس آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس منطق ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کی بکواس اور رضیان سننے کے ملتا ہے، تو یہ اسی طرح بونکتا رہتا ہے۔ دوسری بات کہ جی یہ ایکوزیشن، اس کے بعد ایک اور، جی اف وی ورنٹ اے نیوکلیئر پاور، اگر ہم ایٹمی طاقت نہیں ہوتے تو ابھی تک ہم پہ اٹیک ہو چکا ہوتا۔ لک ایٹ واٹ ہیپن ٹو وینیزویلا، وینیزویلا کے ساتھ دیکھ لے کہ کیا ہوا، اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو یہ ہوتا۔ روس جو ہے ابھی تک اس کو کیا ہوا، اور روس کے ساتھ انہوں نے یو ایس ایس آر کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں سو افغان وار جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، اور حالانکہ ان پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، افغان وار کی وجہ سے وہ ڈرین ہو گئے، ادھر انسرجنسیز چل رہی تھی، اور پھر گورباچوف نے جو وہاں پہ ریفارمز لانے کی کوشش کی، اس کا نام تھا پریسٹرائکا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اقتصادی ریفارمز کی وجہ سے سوویت یونین جو ہے ٹوٹا، ورنہ ویسے اس نے نہیں ٹوٹنا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنا اسلحہ تھا۔ تو یہ لائن آف، پھر روس بھی اس میں آ گیا کہ یہ روس تو ادھر ہی ہے، اور روس پہ کس نے اٹیک کیا ہے۔ پھر لیبیا اور عراق کی بھی مثال آ گئی کہ کیا ہے، ان کے پاس پیسے کم تھے، وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، تو ان پہ کیوں اٹیک ہوا۔ پھر اس میں ایک نارتھ کوریا کی بھی اگزامپل آ گئی، نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں اٹیک ہوتا۔ تو چلیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین میں کر دیتا ہوں جلدی سے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں، امید ہے کہ تسلی بھی ہو جائے گی معترضین کی۔ سب سے پہلے جی پس منظر، ایک تو یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارے یہاں پہ ہر چیز جو ہے، انٹرنیٹ تو آ گیا لیکن جس طرح سیل فون آ گیا اس کے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، لوگ پاس ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی فون جو ہے وہ سنگل رائٹ لین میں ہوں گے لیکن فون پہ بات کر رہے ہوں گے، تو فون پہ بات کرنے کے لیے بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو ایک وہ چاہیے ہوتا ہے، تمیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو انٹرنیٹ جو ہے ہمارا آ گیا، لیکن ہمارے یہاں پہ لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے کہ یار اس میں آپ نے کسی سے لاجیکلی کس طرح بات کرنی ہے، کوئی کیا کرنا ہے، آپ نے سیدھے سادھی ایکوزیشن ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں اتنا انفارچونیٹ ہو گیا، ہماری اتنی ڈیوائڈ ہو گئی ہے کہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جلدی سے۔ اگر آپ کو، مجھے کسی کی بات نہیں پسند آئی تو میں نے اس پہ جلدی سے ایک الزام یا لیبل لگا دیا، کسی کو میری بات پسند نہیں آئی تو اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ تو دیکھیں جی، مجھ پہ سب سے پہلا الزام کہ جی میں وہ ہوں، یوتھیا ہوں، اور میں یوتھیوں والی باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ جس چیز کا میں نے رسپانس دیا تھا وہ عمار مسعود صاحب نے کہا تھا، جو کہ پی ایم ایل این کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے۔ تو میرے بھائی، کتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں، بہت دفعہ بتا چکا ہوں، بلکہ اب بتا بتا کے تھک چکا ہوں، میری کسی جماعت سے پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے۔ جو لوگ مجھے یوتھیا کہتے ہیں وہ مجھے جانتے نہیں ہیں،
کہ جب پی ٹی آئی وغیرہ کی گورنمنٹ تھی تو سب سے زیادہ ان کی اکنامک پالیسیز کو میں ہی کرٹیسائز کرتا تھا, کوئی اور نہیں کرتا تھا. آپ میرا ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کئی منسٹرز نے مجھ پہ الزام بھی اور مجھے ڈائریکٹلی بھی ایڈریس کیا اور مجھے دھمکیاں بھی دیں. تو میں کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. جہاں پہ کرٹیسزم از ڈیو, فیئر کرٹیسزم جہاں پہ آتی ہے میں اس کو وہ کرتا ہوں. تو اس وقت جب میں پی ٹی آئی پہ کرٹیسزم کرتا تھا تو اس وقت مجھے سارے کہتے ہیں کہ جی تم یقیناً جیالے ہو, تم یقیناً پٹواری ہو, اور تم یقیناً یہ ہو وہ. اب جب میں پی ایم ایل این پہ یا پی 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 پہ کرٹیسزم کرتا ہوں اور وہ جائز کرٹیسزم ہوتی ہے تو وہ مجھے جلدی سے کہتے ہیں کہ تم یوتھیا ہو اور تمہارا لیڈر جو ہے جیل میں سڑتا رہے گا, یہ کرتا ہے. بھائی میرا کوئی لیڈر نہیں ہے, میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے. جہاں پہ حق سچ کی بات کہتا ہوں اس کا مجھے نقصان بھی پہنچ جائے میں حق, لیکن میں آئی وونٹ ڈائیورٹ, میں حق سچ کی بات کہتا رہوں گا. تو پلیز یہ ایک چیز سب پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آئی ایم ناٹ اے یوتھیا, میں کسی میری پولیٹیکل اس سے افیلیشن نہیں ہے. دوسرا جی اٹس سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی صرف اکانومی ہونی چاہیے لیکن ہماری کوئی فورسز نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا. آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, میری جتنی آپ ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں, میں 2014 سے اسی ٹویٹر پہ ہوں اور اسی آئیڈینٹی جو ابھی میری ہے اسی کے انڈر ہوں, میں نے چینج نہیں کی. آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کہاں پہ کہیں ایک دفعہ بھی لکھا ہو کہ جی پاکستان کو فورسز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں کرٹیسائز کرتا ہوں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ فورسز جو ہیں خاص طور پہ آرمی, اس کو سیاست سے اور کاروبار سے اور ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. یو جسٹ ہیو ٹو بی اے پروفیشنل فورس. باقی میری پاکستانیوں کی ساری سپورٹ جو ہے, ساروں کی سپورٹ فورسز کے ساتھ ہے. تو کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا ایفیشینٹ ہونی چاہیے اور پروفیشنل فورسز ہونی چاہیے. اب جہاں پہ پوائنٹ آتا ہے کہ ایٹم بم چاہیے ہمیں یا ہمیں جو ہے وہ اکانومی اچھی چاہیے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ ون تھنگ ورسز دا ادر, یہ ایک دوسرے کے سبسٹیوٹ نہیں ہے. سمپلی بات یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اکانومی اچھی ہونی چاہیے تب بھی آپ اچھی فورسز رکھ سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے پاس جو نیوکلیر ویپنز ہیں یا میزائل ہیں ان کے یا راکٹ فورسز ہیں, اس کو ایس پی ڈی اسپیشل پلان ڈویژن جو ہوتے ہیں آرمی میں ایک بنا ہوا ہے, وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے فورسز کا. تو وہ کیسے چلتا ہے, ہمارے جہاز کیسے چلتے ہیں, ہمارے ٹینک کیسے چلتے ہیں, ہمارے بحری جہاز ہو گئے, ہمارے بری افواج کی یہ جو ہتھیار وغیرہ ہو گئے, میزائلز وغیرہ ہو گئے, تو وہ کس پہ, وہ ہوا پہ تو نہیں چلتے. اس کے لیے آپ کو جو ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے. مثال جہاز وغیرہ ہو گئے, تیل ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ کہاں سے آئے گا جب تک آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی؟ تو کیا کریں گے آپ, ہتھیار کہاں سے خریدیں گے؟ جتنے ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے خریدے ہیں. اف یو ڈونٹ ہیو این اکانومی ہاؤ وڈ یو افورڈ آل دس تھنگ. اب امریکہ ہے, ان کی اکانومی ہے تو اسی لیے بدماشی کر رہے ہیں. اسرائیل ہے, ان کی اکانومی ہے, ان کے پاس پیسے ہیں تو اسی لیے یہ بدماشی کر رہے ہیں کہ کبھی ایک پہ حملہ کر رہے ہیں کبھی دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس اکانومی نہ ہوتی, ان کے پاس وہ خرچہ برداشت نہ کر سکتے ٹریلینز آف ڈالرز کا, تو وہ یہ کرتے کبھی بھی نہ کرتے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکس. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہوتی ہے, صرف نہ پاکستان نہیں, صرف پاکستان نہیں, ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اکانومی از سپریم. جب آتے ہیں اس کے بعد فورسز آتی ہے. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا اور پیسے کے علاوہ جب آپ کے پاس یہ اسکلز ہوں گی کہ پیسہ استعمال کس طرح کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, اور اچھی فورسز کیسے بنانی ہے, اچھا ملک کیسے بنانا ہے, تو تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا فورسز کا. ورنہ ویسے فورسز نہیں ہو سکتی. فورسز تو صدام حسین نے بھی رکھی ہوئی تھی. پیسہ ابھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس بھی تو بڑا پیسہ تھا, تو پیسہ صرف ان کے پاس تھا, تو اس نے کیا کیا, وہ فورسز کیا ہو, کچھ بھی نہیں کر سکی. جب امریکہ نے اٹیک کیا اور انہوں نے اٹیک کیا, کیا کیا اس نے. سملرلی لیبیا کی مثال ہے, وہاں پہ بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا ڈکٹیٹر, ان کے پاس بھی پیسہ کم نہیں تھا, لیکن اس پیسے کو استعمال کرنے کا طریقہ تھا, ہاؤ ڈو یو بلڈ یور فورسز. اینڈ پاکستان ایکچولی ہیز ڈن پریٹی ویل. جتنے بھی ہمارے میگر ریسورسز تھے, تو اگر آپ ہمارے ریسورسز زیادہ ہو جائیں تو سوچیں گے اس سے پھر ہماری فورسز اور بھی اچھی ہو جائیں گی. سو فرسٹ آف آل دا پرائمیسی از آف دا اکانومی اینڈ اکنامک مینجمنٹ, اس کے بعد فورسز, اس کے بعد نیوکلیر ویپنز آتے ہیں. سو آئی نیور سیڈ اینی تھنگ کہ جی ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے یا فورسز نہیں ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکانومی اچھی ہونی چاہیے. چلیں اب چلتے ہیں اعتراضات کی طرف. اس کو میں ون بائی ون جو ہے اس کو کوشش کرتا ہوں جلدی سے اس کو ایڈریس کرنے کی. پہلا پوائنٹ تھا جی کہ لک واٹ ہیپن ٹو وینیزویلا, لیبیا اینڈ عراق, دے ہیڈ منی. سو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وینیزویلا ہے, ابھی اس کے ایک مہینہ پہلے جو امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تھا, وہ نکولس ماڈورو کو قبضہ کر لیا تھا. عراق کے ساتھ کیا ہوا, لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, ان کے پاس ایٹمی ہتھیار تو ہیں, تو اور ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے, تو دیکھ لیں ان پہ کیا ہوا. تو اس کی ایک سمپل سی ہے, اس کو فلاؤٹ کرنے کے لیے یا اس کے خلاف ایک منطق جو ہے وہ آسان سی یہ بنتی ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں, عمار مسعود صاحب نے جیسے کہا کہ جی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ابھی تک اس پہ حملہ ہو چکا ہوتا, تو میرے بھائی یا تو آپ لوگ سو رہے ہیں
یا تو عمار مسعود صاحب بھی سو رہے ہیں، یا ایم سوری ٹو سے کوئی بھنگ پی کے پاکستان پہ پچھلے سال جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا، انڈیا نے اٹیک نہیں کیا تھا، اس سے پہلے 2019 میں اٹیک نہیں کیا تھا، پھر 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی تھی، اگر بل کلنٹن بیچ میں نہ آتا، سالسی نہ کرواتا، تو انڈیا نے جو ہے اٹیک کر دینا تھا پاکستان پہ فل. انہوں نے اپنی فورسز کو انٹرنیشنل بارڈر پہ لے آئے تھے. ابھی جو اسرائیل پہ اٹیک ہو رہا ہے، اسرائیل کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے، کیا ایران اس پہ اٹیک نہیں کر رہا؟ ہر روز اس پہ حملے کر رہا ہے، میزائل اس پہ برسا رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ ہو نہیں سکتا، اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، تو یہ ٹوٹل اسٹوپیڈیٹی ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ چل رہی ہے، افغانستان ہم پہ، ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ڈرون شونز ہیں، اس سے وہ حملے کر رہا ہوتا ہے. تو اگر صرف ایٹمی ہتھیار اس بات کی ضمانت ہوتی کہ جی آپ پہ کوئی حملہ نہ کرے گا، تو یہ بالکل غلط منطق ہے. ایٹمی ہتھیار اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. اچھا پھر آپ دیکھ لیں اس سے بھی زیادہ کم عقلی کی بات کہ جی دیکھیں روس ہے، اس پہ تو کوئی حملہ نہیں کر رہا، اس کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے. وہ خدا کے بندو 2022 سے ان کی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، یوکرین نے اس پہ کون کون سے حملے نہیں کیے؟ امریکن سسٹمز اور یورپین سسٹم استعمال کر کے، ان کی میزائل کی فیکٹریاں، ان کے تیل کے ڈیپو، ان کے اسلحے کے ڈیپو، اور ڈیپ ان سائڈ رشیا انہوں نے حملے کیے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. واٹ کائنڈ آف نان سینس اینڈ اسٹوپڈ لاجیکل آرگیومنٹ از دس؟ تھوڑا تو یار سوچ لیا کریں، بندہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیا کرے. یہ جو انگریزوں کو اللہ تعالیٰ گاڈ بلیس دم کہ انہوں نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، اس میں ایک انٹرنیٹ بھی ہے، تھوڑا سا سرچ کر دیا کریں. یہ جو گھنٹے آپ بیٹھے ہوتے ہیں فضول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آلو کے پراٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ڈکی بائی کے بندروں کی طرح کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، تو تھوڑا سا سرچ کر لیا کرو، کوئی عقل کی چیز بھی دیکھ لیا کریں. تھوڑا سا آپ نے اس چیز جو اوپر یہ چیز ہے نا، اس کو بھی جوک کرنے کی کوشش کیا کریں، تو بڑا افاقہ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں اف یو ہیڈ ڈن یور ریسرچ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اچھا چلیں آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ وینیزویلا، لیبیا، عراق جو ہے یہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے پاس پیسے بڑے تھے، تو ان پہ کیوں نہیں حملہ ہوا؟ جناب وینیزویلا کے پاس جو ہے اگین تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ وینیزویلا کا پچھلے 15-20 سال سے ان کے حالات بہت خراب ہیں. ان کا یہاں تک وہ دنیا میں ان کے پاس معدنی دولت جو ہے اس سے مالا مال ہے عمل، خاص طور پہ تیل کا ان کے پاس دنیا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ایسٹیمیٹ لگائے گئے ہیں وہ ان کے پاس ہے. لیکن ان کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں صحیح طرح، بجلی کام نہیں کر رہی، 20 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہیومن پروگرس جو ہے وہ بالکل ڈکلائن کر گیا، 20 30 سال پیچھے چلے گئے، ان کا اتنا برا حال ہے. تو نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ کہنا کہ جی وہ تو پیسہ ان کے پاس تھا تو اکانومی تو ان کی تھی تو ان پہ کیوں اٹیک ہوا؟ وہاں پہ اٹیک جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. پھر آگے جی عراق اور لیبیا کے، ان کے پاس تو پیسہ تھا تو ان پہ کیوں اٹیک ہوا؟ اور پھر نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو دیکھیں جی ایک تو میں اس چیز کو مت کو کہ جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو اس پہ حملہ نہیں ہو سکتا، اس کو تو میں آلریڈی آپ کے اس کے لیے تسلی کے لیے اس کا میں جواب دے چکا ہوں، جو کہ اس چیز پہ آرگیو کر رہے تھے. اب بات آتی ہے کہ جی لیبیا اور وینیزویلا، اس پہ بھائی ان کے پاس کچھ تو ہے نا. لیبیا کے پاس کیا تھا، عراق کے پاس کیا تھا، وینیزویلا کے ان کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، کچھ تو ہے ان کے پاس. آپ کے خیال میں کہ اگر امریکہ، اسرائیل وغیرہ حملہ کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے مکمل ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، وہ بڑے شاطر، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، دے آر ویری ویری، دے ڈو دیئر ہوم ورک، وہ پہلے سے سوچتے ہیں. اب اگر انہوں نے، آپ میں یہ بتاؤں اینڈ یو شوڈنٹ بی سرپرائز کہ انہوں نے پہلے سے یہ نہ سوچا ہو کہ اگر ایران میں ہم تبدیلی کوئی لاتے ہیں تو ادھر جو ہے وہاں پہ تیل کے ٹھیکے جو ہیں وہ کس کو ملیں گے، ہماری کس کمپنیز کو ملیں گے. انہوں نے پہلے سے یہ ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے. تو چلے وینیزویلا میں، ایران میں، لیبیا میں، عراق میں کچھ تو تھا نا. جو ابھی آپ لیبیا میں دیکھنے کے، سوری وینیزویلا میں دیکھنے کے ادھر تیل کے جو ٹھیکے ہیں اور وہاں پہ کس کی اجازت سے تیل جو ہے وہ کس ملک کو جا رہا ہے، تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے اس پہ اٹیک انہوں نے کر دیا. اٹس ناٹ اباؤٹ دا نیوکلیئر ویپن پر سے. اور ایران اور لیبیا کے پاس، عراق کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے کس چیز، وہ اپنی شاہ خرچوں پہ، ایک بندہ تھا اس کی ڈکٹیٹرشپ تھی، وہ ان پہ شاہ خرچوں پہ خرچ کرتے تھے، ان کی مرضی ہوتی تھی. کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنی فورسز کو ہی جو ہے مضبوط کر لیں وہ پیسہ خرچ کر کے. اور ہمارے جتنے بھی وہ ایشوز ہیں پاکستان کے، وی ہیو ڈن اے کمینڈیبل جاب، ہمارے اکانومی کا بہت بڑا ایشو ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ہم نے کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت اپنے فورسز پہ پیسے خرچ کیے نا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کے گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار ہم لوگ برداشت کر لیں گے تکلیف ہی، لیکن یہ چیز بنا لیں گے. تو تکلیف ہمیں بڑی برداشت کر، ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت ہم نے جو پیسے اور طریقے سے خرچ کیے ہیں فورسز پہ، اس کا ہمارے سامنے ایک رزلٹ آ رہا ہے. تو صرف
پیسے ہونا جو ہے نا اس چیز کی وہ نہیں ہے، آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ صرف پیسے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ پہ جو ہے وہ اکانومی ٹھیک ہوگی، تو پھر جو ہے نہ کوئی حملہ کرے گا، اور اگر ایٹم بم اس نے رکھ لے کوئی حملہ، تب بھی کوئی حملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ پہ جو آپ کے پاس اگر پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اینڈ یو کانٹ میک یور کنٹری اسٹرانگ، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو۔ پھر دوسری اس میں نارتھ کوریا پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا، اسی سلسلے کی ایک کڑی، تو میرے بھائی دیکھیں نارتھ کوریا پہ جو ہے حملہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں پہ آپ حملہ کر کے کریں گے کیا، ان کے پاس ہے کیا، ان کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، ان کے پاس نیچرل گیس کے ذخائر ہیں، ان کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اس سے پہلے اس کا دادا تھا، وہ لوگ وہاں پہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، جس نے بات کرنے کی بھی کوشش کی اس کو مار دیں گے، اس کی فیملی کو مار دیں گے۔ ادھر تو چلے خاندان کو غائب کرتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں نا، ادھر تو یہ بھی نہیں ہوتا، ادھر تو سیدھی سادھی گولی مارتے ہیں، پورے خاندان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک اسٹیٹ میڈیا ہے، ایک چینل ہے پی ٹی وی کی طرح کا ادھر کا، اور وہ سب اچھا ہے کہ خبر دیتا رہتا ہے، تو ادھر حملہ کر کے کیا گیا، انلیس کہ خود وہ کوئی پنگا لے تب جو ہے جنگ شروع ہو سکتی ہے، لیکن ادھر کچھ ہے نہیں، ادھر آپ کیا کریں گے، نارتھ کوریا کو تباہ کر کے ادھر سے کیا کرنا ہے، کوئی ٹھیکہ تو ملنا نہیں ہے۔ تو یار اٹس اباؤٹ اٹس یو ہیو ٹو تھنک مور اباؤٹ اٹ۔ اچھا چلے اب پاکستان کی میں نے بات کی نا، کہ چلے تھوڑا بہت بھی ہمارے پاس اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی لوگ جو ہے جلدی سے مجھے کہیں گے کہ جی آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پیسے ہم نے فورسز پہ لگائے تو ٹھیک ہو گئے ہیں، تو تھوڑے بھی تھے تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے۔ بھائی اٹ کمز ایٹ اے پرائز۔ ابھی آپ اگین تھوڑی سی اگر جو خبر سے اپنے آپ کو باخبر، خبروں سے باخبر رکھتے ہیں، تو ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے متحدہ عرب امارات یو اے ای، ان کے ہم پیر پڑے تھے کہ جی 600 ملین ڈالر ہے وہ ہمارے پاس 2 مہینے اور رہنے دیں، اس پہ 6.7% ہم سود دینے کو بھی تیار ہیں۔ تو ایٹمی ہتھیار آپ کے پاس بے شک ہوں، تو ایٹمی ہتھیار ہونے کا کیا فائدہ کہ جب آپ 500 ملین 400 ملین ڈالر کے بھی لوگوں کے پیر پڑتے ہیں، ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں۔ جس دن ہمارا یہ ٹیپ بند ہو گیا، جس دن سعودی عرب نے یو اے ای نے پیسے ہمارے نکال لیے، تو وی وڈ ڈیفالٹ۔ سو آپ اگین اگر آپ ڈیفالٹ کر دیں گے، اگر آپ کے پاس خرچے نہیں ہوں گے، افراتفری یہاں پہ بنے گی، آپ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو، آپ اپنی فورسز کو، اس کو مینٹین کیسے کریں گے، اس کا خرچہ اربوں روپے کا ہوتا ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لوگوں کو سروسز چاہیے ہوتی ہے، وہ کہاں سے آئیں گی؟ جب آپ ملک میں افراتفری پھیل جائے گی تو آپ کے ایٹم بم اس کو نہیں بچائیں گے، اور یہی سوویت یونین میں ہوا۔ اینڈ دیٹ از دا نیکسٹ آرگومنٹ اینڈ دا لاسٹ ون، کہ سوویت یونین کیوں تباہ ہوا۔ تو یہ جو افغان وار کی یہ جو ہم نے بنائی ہوتی ہے نا کہ وہ جی انہوں نے دیکھیں افغان وار میں ہم نے اس کو بسایا تو وہ مفلس ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے رونلڈ ریگن کا جو ایڈوائزر تھا ڈیفنس کا، اف آئی ریمبر دا نیم کریکٹلی، لارنس کولٹیکوف اور سم تھنگ، اس کی میں نے کتاب کوئی 10 15 سال پہلے اس کی کتاب پڑھی تھی۔ اٹس اے ویری ریویلنگ بک جو آپ کو انسائڈر انفارمیشن دیتی ہے، اور اس نے نمبرز بھی باقاعدہ دیے ہوئے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کے جی بی کے آپ اور یہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کے جی بی کے جو ڈاکیومنٹس ہیں، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ افغان وار پہ جو خرچہ تھا سوویت یونین کا، وہ ان کے خرچے کا مشکل سے 5% بھی نہیں بنتا تھا۔ تو یہ ذہن سے نکال لے کہ افغان وار کی وجہ سے، افغان جہاد کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہیں ان کا تو ملک تباہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین جب سے بنا تھا اس میں اقتصادی بحران آتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً۔ وہ کس طرح بچ جاتے تھے؟ وہ بچ جاتے تھے کہ ان کے پاس تیل اور گیس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، وہ بیچ دیتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ کام ان کا چل جاتا تھا۔ ان کا اصل مسئلہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ تھی، وہ نہیں چل رہی تھی لوگوں کو۔ آپ اور اگین انٹرنیٹ موجود ہے، تھوڑی بہت تکلیف کر لے، آپ دیکھ لیں سوویت یونین کا اس میں ویڈیو لگا لے کہ ان کے روس میں اور سوویت یونین میں اقتصادی حالات کتنے برے تھے۔ لوگوں کو صرف ایک ڈبل روٹی کے لیے، اس میں راشن ہوتا تھا، وہ ایک باقاعدہ اس میں انہوں نے ایک لمٹ لگائی ہوتی ہے ہر خاندان کے لیے، صابن، ٹوتھ پیسٹ، ڈبل روٹی ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا کوٹا ہوتا تھا کہ آپ اتنا ایک خاندان کو مل سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں 2 2 3 3 فیملیز رہتی تھی کیونکہ گورنمنٹ اسٹیٹ الاؤ نہیں کرتی تھی۔ آپ کو ایک ایک چیز کے لیے اگر گاڑی وہ کسی نے اپنے وہ کرنی ہوتی، آرڈر کرنی ہوتی، وہ آرڈر کر دیتا، اس اسٹیٹ کی فیکٹریز ہوتی تھی اس پہ آرڈر کرتے تھے، وہ ان کے 2 3 سال بعد ان کو ملتی تھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی سوویت یونین بڑا ٹھیک کام کر رہا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، ادھر بہت مسئلہ تھا۔ وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو لائنوں میں گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے صرف ڈبل روٹی خریدنے کے لیے۔ تھوڑا سا آپ یہ امیجن کریں نا کہ اگر آپ کو بھی ایک
घंटों आधा दिन जो है लाइन में खड़ा रहना पड़े सिर्फ साबुन, टूथपेस्ट और डबल रोटी खरीदने के लिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप अपने मुल्क से खुश होंगे? आप इस चीज़ से खुश होंगे कि जी हमारे पास बड़े एटम बम है और हम बड़े तुरम खान हैं? तो इन चीज़ों को जहन से निकाल लें। एंड दिस ऑल ऑफ दिस इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। प्रेस्ट्राइका की बात करते हैं, सोवियत यूनियन जॉर्ज उसने गोर्बाचोव ने जो प्रेस्ट्राइका जो इक्तिसादी रिफॉर्म्स, इक्तिसादी इस्लाहात का पैकेज लेके आया था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस वक्त तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। ईस्ट यूरोप में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया टाइप की जगहों में, वहाँ पे और यूगोस्लाविया में, वहाँ पे तहरीकें उन मुल्कों में उठ खड़ी हुई। देवर पार्ट ऑफ द वार्सा पैक्ट। इनके दरमियान जिस तरह नेटो है उधर वार्सा पैक्ट होती थी कि हमें सोवियत यूनियन से और हमें इस इस्तिसाली निज़ाम से छुटकारा दिलाया जाए। एंड दिस वॉजंट द फर्स्ट अपराइजिंग। चेकोस्लोवाकिया वगैरह में 1960s में, 1950s में भी बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई थी लोगों को, लेकिन उसको कुचल दिया गया था। तो ये सब मसाइल उनके पहले से चल रहे थे। आखिर में जो वार्सा को और सोवियत यूनियन को पूरे को संभालने का खर्चा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो टूट गया, सोवियत यूनियन बिखर गया। तो अफ़गान वॉर की वजह से नहीं बिखरा, दैट वाज वन एलिमेंट बट अ वेरी माइनर एलिमेंट। तो इस चीज़ को भी, अपनी ये जो फैलेसी है उस चीज़ को भी दुरुस्त कर लीजिएगा। तो उम्मीद है फोक्स के ये आज की जो वीलॉग है इससे आपके बहुत से खदशात और बहुत सी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीलॉग, अल्लाह हाफ़िज़।